بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسٹر پریزیڈنٹ، عزت دار سیکرٹری جنرل، خواتین و حضرات، میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں اس عظیم موقع پر اپنے ملک پاکستان کی ترجمانی کرنے آیا ہوں، جہاں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان مسئلوں پر بات کریں جن سے دنیا کا سامنا ہے۔ میں بہت سی مسئلوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آج صرف 4 پر بات کروں گا۔ میرا ملک بہت ہی مشکلات سے گزر رہا ہے، پھر بھی میں اس کے باوجود اس فارم پر آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس دنیا کو ان تمام مشکلات کا پتہ ہونا چاہیے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے کلائمیٹ چینج پر بات کروں گا۔ بہت سے لیڈرز نے اس پر بات کی ہے، لیکن مسٹر پریزیڈنٹ، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ جو لیڈر اس معاملے پر کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس بہت آئیڈیاز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں فنڈنگ کے بغیر آئیڈیاز صرف اور صرف فریب کاری ہیں۔ میرا ملک ایک ایسے 10 اقوام میں مشتمل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہم اپنے دریاؤں پر منحصر کرتے ہیں، ہم ایک دیہاتی ملک ہیں اور ہمارے دریاؤں میں پانی برف کے پہاڑوں سے پگھل کر آتا ہے۔ ان سے بھی جو انڈیا میں ہیں، یہ پہاڑ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پہاڑوں میں تقریباً نئی 5000 جھیلیں بنی دیکھی ہیں۔ اگر کچھ نہ کیا گیا تو انسانوں کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب میری پارٹی نے الیکشن جیتا تو ہم نے 1 بلین درخت لگائے، اور اب ہم 10 بلین درخت پورے پاکستان میں لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن ایک ملک سب کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یونائٹڈ نیشن کو ضرور اس پر بات کرنی چاہیے۔ امیر شہر جنہوں نے سب سے زیادہ آلودگی پھیلائی ہے، انہیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ عمران خان نے دوسرا مسئلہ منی لانڈرنگ کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک سے اربوں کی تعداد میں ڈالر باہر کے ملک غیر قانونی طور پر بھیجے جاتے ہیں، جس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ملک کے ایسے لوگ جو امیر ہیں اور کرپٹ ہیں، وہ اس پیسے سے مہنگی ترین عمارتیں، گھر اور دوسری اشیاء خریدتے ہیں، جس سے صرف امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پیسہ جو غیر قانونی طور پر باہر جاتا ہے وہ دہشت گردی اور ڈرگز خریدنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک کافی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ پیسہ واپس نہیں لا سکتے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں جو ان کرپٹ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں امیر ملکوں کی مدد چاہیے کہ وہ اس عمل کو روکیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی ہمیں اس کے انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے تیسرا مسئلہ اسلاموفوبیا کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام دنیا میں 1.3 بلین مسلمان ہیں۔ مسلمان ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب معاملہ 9/11 کے بعد شروع ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں عورتیں حجاب نہیں کر سکتیں۔ کچھ ملکوں میں اسے بہت غلط سمجھا جاتا ہے اور کچھ ملکوں میں اسے ویپن کے طور پر یعنی ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو اسلام سے ملایا جاتا ہے۔ اسلام میں دہشت گردی جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم صرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب باتوں کو سن کر دل سے درد ہوتا ہے، اور ان سب باتوں سے مسلمان کو کونے سے لگایا جا رہا ہے۔ آج سے پہلے کسی نے اس ایشو پر بات نہیں کی، تو میں اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسلام کوئی ریڈیکل مذہب نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اسلاموفوبیا کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب 1989 میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب شائع کی گئی، جس پر مسلمانوں میں کافی غصہ دیکھا گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے برابر ہیں۔ ان کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ مغرب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت غلط باتیں کی، جبکہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہر کوئی اپنا مذہب آزادانہ طور پر جی سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے کیس ہار گئے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی جاتی ہے یا ان کی بے عزتی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں درد ہوتا ہے، ہم غصے میں آتے ہیں۔ مغرب کو چاہیے کہ وہ ہمیں اس طرح کا درد نہ دیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ عمران خان نے آخری مسئلہ کشمیر کا چھیڑا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے سوچا کہ میں سیاست میں آؤں گا تو میں ملک میں امن لے کر آؤں گا۔ پچھلی جنگوں میں تقریباً 70,000 مسلمان مارے گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ امن سے کام لیں اور آگے بڑھیں۔ کشمیر میں 20 سالہ لڑکا خود کو بم سے اڑا لیتا ہے اور مودی
اس کا ہمیں قصوروار کہتا ہے اور ہم پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے جواب میں اس کے فوجی پکڑے جاتے ہیں اور ہم ان کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں. اور مودی اپنی سرکار سے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 350 دہشت گردوں کو مار دیا ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے. ہاں 10 درختوں کو ضرور نقصان پہنچا ہے، جس پر مجھے دکھ بھی ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ مودی کشمیر کے مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہا ہے. انہوں نے کشمیر میں 30 سالوں میں 1 لاکھ لوگوں کو مار دیا اور 11,000 عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ جب ان پر سے کرفیو ہٹے گا تو سب خون میں نہائیں گے. کشمیریوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ کشمیر سے 13,000 لڑکوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور خدا جانے انہیں کہاں رکھا گیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ مودی اس کا بھی قصوروار پاکستان کو ہی ٹھہرائے گا. یہ سب کشمیریوں کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے ساتھ کہیں بھی کوئی انصاف نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، جس کا مطلب ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.